ہلا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در پھر زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، پرے سلامتی آغا امام زمان بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔ شما باز گزارش میشه که پیش باین هم نگر کناره شش نام باین پیش باین که آقا مجلس شروع کنه، یک ماحول جو شده از مجلس
امام الصادق علیہ السلام ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ نجات الامہ صلوات علی محمد وآلہ عزیزان گرامی قدر و عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے تو آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں شہادت مظلومانہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب باوفا کی مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کے نائبین عام، مراجع کرام اور خصوصاً آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور ایک مرتبہ پھر 1445 ہجری قمری کا محرم دیکھنا نصیب فرمایا تاکہ ہم غم حسین کو باقی رکھ سکیں، غم حسین کو زندہ رکھ سکیں اور اس غم کو، اس عزاداری کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں فرش عزا بچھ گئی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں محبین محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد اور سید الشہداء کے چاہنے والے عاشقان کربلا، عاشقان سید الشہداء موجود ہیں، انہوں نے فرش عزا کو بچھایا ہے اور اس غم میں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ شریک ہے۔ یقیناً یہ ماہ محرم جب بھی آتا ہے، اس ماہ محرم کے بہت سارے پیغامات ہیں۔ چونکہ آج کی اس پہلی مجلس عزا میں مجھے اپنے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی، بلکہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ ان 10 مجالس کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، ابتدائی گفتگو ہے، تاکہ مومنین کے اور جوانوں کے جو اذہان عالیہ ہیں وہ اصل موضوع کی طرف متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ لیکن جو ماہ محرم کا پیغام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام اسلام سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ محرم کا معنی اور جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے محترم اور قابل احترام قرار دیا ہے۔ قبل از اسلام جزیرۃ العرب میں، یعنی جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے، مکہ اور مدینہ کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین میں کفار اور مشرکین بستے تھے۔ اکثریت کفار و مشرکین کی تھی۔
اور ان کے درمیان مختلف قبیلے تھے، مختلف خاندان تھے۔ دو بہت بڑے خاندان جو کہ اس سرزمین پر، خصوصاً مدینے کی سرزمین پر بستے تھے، اوس اور خزرج کے نام سے۔ ان کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، اور یہ دونوں قبیلے غیر مسلمان تھے چونکہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اور ان کے درمیان جب جنگیں ہوتی تھیں تو سالہ سال ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کا بازار گرم رہتا تھا۔ اور تاریخ کے مطابق اوس و خزرج کے درمیان جو طولانی ترین، سب سے زیادہ مدت والی جو جنگ ہوئی ہے وہ 40 سال مسلسل چلی ہے۔ لیکن یہی دو مشرک یا کافر قبیلے قبل از اسلام سال میں 4 مہینے جنگ نہیں لڑتے تھے، اور ان 4 مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، ماہائے حرام، محترم مہینے، قابل احترام مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک مہینہ گزر چکا ہے، ماہ رجب، اور جو دوسرا مہینہ ہے وہ 3 مہینے پہلے گزر چکا ہے، ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے محرم۔ سال کے آخری 2 مہینے ذی قعد اور ذی الحج، سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ کنٹینیو ہیں۔ پھر اس کے بعد درمیان میں 7واں مہینہ ہے، ماہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ یہ قبل از شرک اور قبل از کفر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یا شاید اس سے بھی پہلے، یہ ان کے عقیدے کے اندر موجود تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جتنا بھی ہمارے درمیان اختلاف ہو، جتنی بھی گہری دشمنی ہو، جتنی بھی خون ریزی ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی۔ اور جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا تھا جنگ بند کر دی جاتی تھی، جنگ بندی ہو جاتی تھی، خون ریزی رک جاتی تھی۔ یہ اس مہینے کا تقدس تھا جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ اسی لیے اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے رجب، ذی قعد، ذی الحج اور محرم۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد بہت ساری جنگیں، یعنی قبل از کربلا، واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے بھی محرم کے مہینے میں کئی جنگیں رونما ہوئی ہیں، اور کافروں نے اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کا تقدس پامال کیا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کا جو تقدس اور جو حرمت اور جو احترام تھا اس کا خیال نہیں رکھا، اور بعض جنگیں عالم اسلام میں محرم کے مہینے میں رونما ہوئی۔ اور اس کے بعد جو آخری معرکہ ہوا ہے حق اور باطل کا، وہ بھی محرم الحرام میں ہوا ہے، کہ جس میں ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف سید الشہداء ہے، اور یزید نے اس مہینے کی حرمت کا، احترام کا خیال نہیں رکھا، اور اس مہینے میں پیغمبر کے بعد مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے بعد کائنات کی جو سب سے مقدس ہستی تھی، جن کو
اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، مقدس ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ پورے عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً شیعیان حیدر کرار کے لیے نہایت ایک اہم مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے اپنے نوجوانوں اور بچوں کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن کربلا جب رونما ہوئی، اردو زبان میں یہاں پہ رک کر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، اس وقت کربلا ایک شہر ہے، اور اردو زبان میں کسی بھی شہر کو مذکر پڑھا جاتا ہے۔ مثلا جب کہتے ہیں کہ کراچی اٹھ گیا، یعنی کراچی کے لوگ صبح بیدار ہو گئے، کوئٹہ اٹھ گیا، صبح ہو گئی۔ یہ لفظ کربلا اگر شہر کے معنی میں استعمال کیا جائے تو مذکر ہے، لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں کہ کربلا رونما ہو گئی۔ یہاں پہ کربلا کو مذکر نہیں پڑھا جاتا بلکہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کربلا رونما ہوئی تو یہاں کربلا سے مراد شہر نہیں ہے، بلکہ جب بھی کربلا رونما ہوئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں فکر کربلا ہے، مقصد کربلا ہے، مقصد کربلا ہے۔ اور فکر مؤنث ہے، فکر کی جاتی ہے، فکر کیا نہیں جاتا۔ فکر اور نظریہ چونکہ مؤنث ہے، لہٰذا ہم اردو زبان میں بعض اوقات کربلا کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ کربلا سے مراد یہاں پہ شہر کربلا نہیں ہے، یہاں مراد فکر کربلا ہے، نظریہ کربلا ہے، قیام مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کربلا رونما ہوئی ہے، کربلا برپا ہوئی ہے، اس کو مذکر استعمال نہیں کرتے، مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے اور ہم یہاں سے کیا پیغام لے کے اٹھیں؟ ابتدا میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ سب اس کا جواب دیں گے، اپنے دل میں دیں یا زبان سے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہر سال ہم محرم مناتے ہیں، میں نے ابتدا میں ایک بہت مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ حدیث رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن میں نے یہ روایت چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں آخر میں چند جملے عرض کروں گا، لیکن چند سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے آپ سے، یہ جو پوری دنیا میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے، محرم کا چاند رونما ہوا، ہم سب نے سیاہ کپڑے پہن لیے، عزا خانوں کو سیاہ کپڑوں سے سجا دیا، فرش عزا بچھ گئی اور ہم مجلس حسین میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے اس میں خرچ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، جس کے لیے انسان اپنا مال قربان کر دیتا ہے، جس کے لیے انسان اپنا وقت دیتا ہے، جس کے لیے انسان بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، میرا اور صاحبان آپ جیسے فکر و نظر کا یقیناً یہ سوال ہوگا نا ان تمام عزاداروں سے کہ کیا اس عزاداری کے بعد جب محرم الحرام یا ماہ سفر
ختم ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر چونکہ امام حسین نے جو قیام کیا تھا یقیناً اس قیام کا کوئی مقصد تھا، امام حسین کسی ایسے ہی اتفاقی حادثے کا شکار نہیں ہو گئے کہ جس طریقے سے آپ خدا نہ خواستہ گاڑی چلا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے حادثہ۔ آج ہی صبح میں یا دوپہر میں یا کل شاید ہمارے ایک بڑے عزیز عالم کا اسلام آباد میں انتقال ہو گیا ایک حادثے میں۔ یہ ایک حادثہ تھا، خدا انہیں انشاءاللہ سید الشہداء کے صدقے میں غریق رحمت فرمائے۔ بہت ہی اچھی فکر رکھنے والے، بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے میچور عالم تھے سید سفیر سجاد شیرازی صاحب۔ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، حادثات ہوتے ہیں تو سوال یہ کہ کیا واقعہ کربلا ایک حادثہ تھا؟ امام حسین اتفاقی طور پر مدینے سے چلے اور مکہ پہنچے، وہاں سے حج کیے بغیر، صرف عمرہ کیا اور حج کیے بغیر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حر نے امام حسین کا راستہ روک لیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، لہٰذا آپ کسی اور سمت چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام بجائے کوفہ جانے کے کربلا چلے گئے اور وہاں پہ جنگ چھڑی، اختلافات ہو گئے امام حسین اور یزید کے، اور وہاں جھگڑا ہوا، جنگ چھڑ گئی اور وہاں امام حسین شہید ہو گئے۔ کیا کربلا اتفاقی حادثہ ہے، اچانک ہو گیا یا نہیں؟ امام حسین کا اور اس سے بھی بالاتر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی پلان تھا امام حسین کے حوالے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کوئی پلان بنایا تھا، کوئی تدبیر کی تھی، کس لیے یہ واقعہ رونما ہوا؟ تو یقیناً آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اچانک رونما نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک تدبیر تھی، اللہ کا ایک پلان تھا۔ اور وہ پلان کیا تھا کہ دنیا قیامت تک کے لیے، اگرچہ خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، آخری نبی کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، تمام خداوند عالم نے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود حق اور باطل کی ایک ایسی لائن جو بالکل دنیا کے ہر انسان کے لیے کلیئر ہو، واضح ہو، ایسی لکیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لکیر حسین نے کربلا میں اپنے خون سے کھینچی ہے کہ حق اور باطل کی پہچان، کہ حسین حق ہے اور جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ باطل ہے۔ اللہ نے تدبیر کی تھی، یہ واقعہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ اچھا، جب اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اللہ نے تدبیر کی ہے، تو پھر اس تدبیر کا مقصد کیا ہے؟ قیام امام حسین کا ہدف کیا ہے؟ قیام امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم ان عزاداریوں کے اندر، ان مجالس کے اندر، اس محرم الحرام میں اگر اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے اور 2 مہینے کے بعد ہماری ذات اور ہمارے گھر اور معاشرے کے اندر اگر تبدیلی رونما نہیں ہوئی، مثبت تبدیلی، پازیٹو تبدیلی، تو مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو کچھ یہاں پہ صرف کیا، خرچ کیا، مجھے کہنا پڑے گا بغیر تکلف کے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک پلان بناتے ہیں، ایک تدبیر کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ ایک باپ اپنے بچے کے لیے تدبیر کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے۔ اگر وہ بچہ محنت سے نہ پڑھے، وہ ڈگری حاصل نہ کرے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا سارا پیسہ تم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک تدبیر کی ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ انسان حق اور باطل کو اچھی طرح سے پہچان لے اور حق کے راستے کو اپنائے اور باطل کے راستے کو چھوڑ دے۔ اگر ہم اس عزاداری کے اندر حق کے راستے کو نہ پہچانیں اور اس پہ نہ چلیں
اور باطل کے راستے کو نہ پہچانیں اور اس پر چلتے رہیں، تو پھر اس عزاداری کا جو حقیقی مقصد ہے، جو صحیح ہدف ہے، پھر اس ہدف سے ہماری یہ عزاداری کیا ہوتی جائے گی؟ دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو میرا پہلا سوال کیا ہے کہ کیا اس عزاداری کے بعد آپ تبدیلی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات کے اندر کوئی تبدیلی آئے یا ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آئے؟ کتنے سال سے میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں؟ بتائیں، معاشرہ بہتر ہوتا جا رہا ہے یا بدتر ہوتا جا رہا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ معاشرہ بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عزاداری سے صحیح فیض حاصل نہیں کیا، صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ عزاداری کو ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عزاداری ہم کرتے ہیں، اس عزاداری میں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ خرچ کرنا راہ خدا میں ہے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم سب کا جواب یہ ہے کہ عزاداری میں ہم جو کچھ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرچ کرتے ہیں، یہ راہ خدا میں ہے۔ اور جو راہ خدا میں کوئی چیز صرف کی جائے، خرچ کی جائے، وہ عبادت ہوتی ہے۔ پس عزاداری کو انسان عبادت سمجھ کے انجام دے، رسم سمجھ کے انجام نہ دے۔ اور جہاں عزاداری رسم بن جائے تو پھر اس رسم کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ منائی جا رہی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب اس رسم سے آپ باہر نکل جائیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عزاداری کو ایک تربیت گاہ کی حیثیت سے دیکھا جائے، عزاداری کو اگر ایک مقصد کے طور پر دیکھا جائے، اگر انسان کی تربیت کا سب سے بہترین اور اعلیٰ نمونہ سمجھا جائے تو پھر عزاداری کے اندر آنا عبادت، عزاداری میں بیٹھنا عبادت، عزاداری میں سننا عبادت، عزاداری میں گریہ کرنا عبادت، ہر عمل انسان کا عبادت بن جاتا ہے۔ ہر عمل کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے روایات کے اندر باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جملہ موجود ہے۔ ایک روایت میں نے سنائی، ان الحسین مصباح الہدی، مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ جب اندھیرے میں آپ جا رہے ہوں، وہ چراغ چاہے پرانے زمانے کا چراغ ہو یا نئے دور کا چراغ ہو، فرق نہیں پڑتا، روشنی، نور جو اندھیرے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہے، حسین گمراہی کے اندھیروں میں وہ نور ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ مصباح الہدی کا معنی یہ ہے، مصباح الہدی کا مطلب یہ ہے کہ اندھیروں میں جہاں گمراہی اور ضلالت اور گناہ کے اندھیرے ہوں، جہاں ایک باطل اور غیر انسانی اور غیر اسلامی اور ظالمانہ نظام ہو، اس نظام کے اندر اگر تمہیں نورانی ہدایت چاہیے تو وہ حسین کے ذریعے مل سکتی ہے، حسین کے چراغ کے ذریعے، حسین کی رہنمائی کے ذریعے، حسین کے نور کے ذریعے۔ کربلا اور کربلا والوں نے جس مقصد کے لیے قیام کیا، جس مقصد کے لیے جانیں قربان کی، وہ ایک ایسا نور ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اور آپ کے جو معاشرے ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، شیعہ معاشرے، یہاں کا ماحول، کہیں اور کا ماحول، کسی اور شہر کا، کسی اور ملک کا، یہ بتائیے کہ کیا
ہمارے یہاں حسینی نظام موجود ہے یا حسینی نظام موجود نہیں ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ حسینی نظام موجود نہیں. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے. پھر کون سا نظام ہے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی فرقے سے، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ 12 امامی ہو، شیعہ 6 امامی ہو، جس سے بھی پوچھیں سب کہیں گے کربلا حق اور باطل کی پہچان کا بہترین راستہ ہے. حق اور باطل کو اگر پہچاننا ہے تو حسین کے ذریعے پہچانو، کربلا کے ذریعے پہچانو. کربلا کا نظام نافذ ہونا چاہیے، حسینی نظام ہونا چاہیے. ہم سب زبان سے کہتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم سب یزیدی نظام کے پیروکار ہیں. یزیدی نظام کے پیروکار ہیں. اچھا، یزیدی نظام، میں نے کل ایک جگہ کانفرنس ہوئی یہی کوئٹہ میں، کچھ دوستوں نے رکھی تھی، وہاں یہ جملہ کہا کہ ہم سب زبان سے حسین کی بات کرتے ہیں لیکن عمل سے یزید کی آئیڈیالوجی پر عمل کرتے ہیں. تو یہ 1400 سال سے جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے ذہنوں کے اندر صرف ایک چیز بٹھائی گئی تھی، ایک چیز بٹھائی گئی تھی کہ حسین کی مجلس میں رونے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. روایت کے اندر ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. عزیزو، ان روایات کا مقصد کیا تھا جانتے ہیں؟ ان روایات کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مجلسوں میں بلایا جائے، مجلس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جو مجلس حسین میں آ کر روئے یا رونے جیسا چہرہ بنائے یا دوسروں کو رلائے تو جنت اس پر واجب ہے. کہ لوگ چونکہ جنت کی جانب جذب ہونا چاہتے ہیں تو خدا یہ چاہتا تھا، نبی یہ چاہتا تھا، اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ کربلا والوں کے غم میں رونے والوں کے لیے جنت لکھ دی جائے. تو اس لیے فرش عزا پر بلایا گیا، لیکن ہم نے اسی روایت کو ہدف بنا لیا اور لیکن مجلس میں اپنے کردار سازی کی طرف توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن باہر جانے کے بعد ہماری حالت ویسی ہی کہ ویسی رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تو اس صرف رونے کے لیے تو نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں یہاں رونے کے بہانے سے بلایا گیا ہے کہ آؤ مجلس حسین میں رو اور غم مناؤ اور ساتھ ساتھ حسین کے جانثاروں میں شامل ہو جاؤ، حور بن جاؤ. بس میں 2 واقعات کی مدد سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. حسین کا جو عزاخانہ ہے اور حسین کی جو شخصیت ہے، حسین کی جو مجلس ہے، ایک عظیم، ایک بہت بڑا مقناطیس ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان لوگوں کو کھینچتا ہے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو، جن کے اندر وہ صلاحیت موجود. مقناطیس کس کو کھینچتا ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن دوسری کوئی دھات ہوگی تو مقناطیس اس کو نہیں کھینچ سکتا. لہذا حسین ایک ایسا مقناطیس ہے، کربلا ایک ایسا مقناطیس ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ خود بخود حسین کی طرف کھنچتا ہوا چلا آ جائے گا. اپنے اندر ہم وہ صلاحیت پیدا کریں. تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک مشہور و معروف واقعہ کربلا کے میدان میں رونما ہوا، اور وہ کون تھا جو حسین کی طرف کھنچ کے چلا آیا؟ وہ بھی شب عاشور، حضرت حر علیہ السلام، حر ابن یزید ریاحی جن کا پورا نام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حر نے، یہ وہی شخصیت ہے حر
کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روک دیا. امام حسین کوفہ جا رہے تھے چونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے امام اتمام حجت کرنے کے لیے کہ اہل کوفہ نے اتنے سارے خط بھیجے ہیں, ان کو ایک رہنما کی ضرورت ہے, ان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے, ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان کو دین سکھائے. تو انہوں نے خط لکھے تھے. امام مدینے سے چلے ہیں اسی وجہ سے کہ امام جا کر کوفے والوں کی رہنمائی کر سکیں. لہٰذا امام مدینے سے پہلے مکہ آئے اور پھر مکہ سے جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام پر جہاں سے کوفہ کی طرف امام کو جانا تھا وہیں پر حر نے امام حسین کا راستہ روک لیا. چونکہ امام حسین کب چلے ہیں؟ ماہ رجب میں. 28 رجب کو امام مدینے سے چلے ہیں تو ادھر یزید کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ حسین مدینے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, لہذا کسی بھی صورت میں حسین کو کوفہ پہنچنے نہ دیا جائے. لہذا حر کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے, اور حر نے امام حسین کا راستہ روکا. لیکن چونکہ امام حسین کی جو شخصیت ہے, جو مقام ہے, اس مقام کے اعتبار سے میں نے کہا کہ حسین کون ہے؟ ایک مقناطیسی شخصیت ہیں, اور اس مقناطیس کی طرف وہی اٹریکٹ ہو سکتا ہے, جذب ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہو, اور وہ صلاحیت حر کے اندر موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بے شک کوفہ نہیں گئے, کربلا کی طرف چلے گئے, لیکن شب عاشور جناب حر بہت ہی اضطراب کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. تو ایک سپاہی نے پوچھا کہ اے حر, بہت پریشان نظر آتے ہو, مضطرب نظر آتے ہو, کیا تم جنگ سے ڈر گئے ہو, کیا قتل ہونے سے ڈر رہے ہو؟ تو جناب حر نے فرمایا کہ نہیں, تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا پہلوان ہوں. اس نے بھی کہا کہ ہاں, اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عرب میں جو بڑے بڑے پہلوان ہیں ان میں سے تیرا ایک نام میں لینا پسند کروں گا کہ عرب کے شجاع ترین جو شجاع انسان ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے, ان میں تو بھی شامل ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت اضطراب کے عالم میں ہے. تو حر کا ایک جواب تھا. عزیزو, یہ جواب بڑا تاریخی جواب ہے. اور حر نے کیا کہا آپ سب نے سنا ہے, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ حسین کی جو شخصیت ہے وہ ایک مقناطیسی شخصیت ہے, اور حسین کی طرف وہی جذب ہو کے آتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو. حر سے پوچھا پھر کیوں اضطراب کے عالم میں؟ تو حر نے کیا کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. ابھی ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں, مجلس میں آتے ہیں تو حسینی بن جاتے ہیں, باہر جب نکلتے ہیں تو پھر حسین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. عزیزو, یہ وہی لوگ ہیں جو حر ہیں, لیکن عملی طور پر حر اسی وقت بنیں گے کہ جب فرش عزا پر ہوں تب بھی حسینی ہوں, فرش عزا سے باہر جائیں تب بھی حسینی ہوں. نعرہ حیدری, فرش عزا پہ آ کے حسینی بننا کافی نہیں ہے, فرش عزا سے نکلنے کے بعد بھی حسینی بنے تو پھر وہ ہے پکا حسینی, وہ ہے حقیقی معنی میں حر, وہ ہے صحیح معنی میں حر. حر نے یہی کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. پھر حر نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا. صبح عاشور حر امام حسین کی خدمت میں پہنچے, خود پہنچے, اپنے غلام کو ساتھ لیا, اپنے جوان سال بیٹے کو ساتھ لیا, اور حسین کے لشکر میں جا کے شریک ہو گئے. یہ کربلا میں ایسی جاذبیت ہے, حسین کی ذات میں اتنی جاذبیت ہے عزیزو.
ایک واقعہ، دوسرا جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ایران کے قبل از انقلاب اسلامی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا تہران کا داداگیر، بدماش، اور پورے سال شراب پیتا تھا، پورے سال شراب پیتا تھا، حتیٰ کہ محرم کے 9 دن شراب پیتا تھا، لیکن صرف ایک دن شراب نہیں پیتا تھا۔ کون سا دن تھا؟ روز عاشور۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ رسول ترک تہران کا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں اربدکش، بدماش داداگیر، جب روڈ سے گزرے تو لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ ایک زمانے میں جب پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر بھی ہر علاقے میں ایک بدماش ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس علاقے کی پولیس بھی اس سے ڈرتی تھی۔ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں داداگیری کرنے والا، بھتہ وصول کرتا تھا۔ پھر وہ انڈیویجول داداگیری ختم ہو گئی، پھر وہ داداگیری آ گئی تنظیموں کے اندر، پھر جو پارٹیاں تھیں وہ داداگیری کرتی تھی۔ یہ بھی تہران کا ایک بدماش تھا، بہت بڑا بدماش۔ عاشور کا ایک دن ایسا تھا جس دن یہ شراب نہیں پیتا تھا، اور محرم کے 10 دن مسلسل مجلس عزا میں شریک ہوتا تھا، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ شراب کے نشے میں مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، مستی کی حالت میں آ کے بیٹھتا تھا۔ اگر حسین، اے میرے عزیزوں، اے میرے جوانوں، یقیناً ہم سب کے سب پاک نہیں ہیں، لیکن حسین کی مجلس میں آ کر پاک ہو سکتے ہیں، حسین کی مجلس میں آ کے حر بن سکتے ہیں، حسین کی مجلس میں آ کے رسول ترک بن سکتے ہیں۔ 10 دن یہ مجلس عزا میں، اور جس امام بارگاہ یا جس حسینیہ کے اندر یہ جاتا تھا، اس کے علاقے کا کوئی امام بارگاہ تھا، اس کی وجہ سے وہ امام بارگاہ، جس کو ایران میں تقیہ کہتے ہیں، حسینیہ کہتے ہیں، اس تقیہ اور اس حسینیہ کا نام پڑ گیا تھا مست رسول ترک والا تقیہ، نشے والے رسول ترک کا امام بارگاہ۔ اس نام سے اس امام بارگاہ کو لوگ جانتے تھے۔ آخر ایک دن امام بارگاہ کی جو انتظامیہ تھی، اس تقیے کی انتظامیہ، اس حسینیہ کی انتظامیہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بدنامی کا باعث ہے۔ مجلس حسین ہوتی ہے اور معاشرے کا ایک انتہائی بہت بد اور برا انسان، شراب خور، بدماش، قاتل، چور، لٹیرا، یہ ہماری مجلس میں آتا ہے، صرف باہر نل سے اپنے منہ کو دھوتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرا منہ پاک ہو گیا ہے، اور مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن مسجد کی، اس امام بارگاہ کی انتظامیہ نے، انجمن نے یہ طے کیا کہ اب اس کو ہم اس امام بارگاہ میں آنے سے روک دیں گے، اس سال کا جو محرم ہوگا ہم اسے اس امام بارگاہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی محرم آیا، رات کا وقت ہوا، پہلی محرم تھی، یہ تیار ہو کر اپنی اسی حالت میں باہر سے اس نے وضو خانے سے اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو دھویا، صاف کیا، اور جیسے ہی یہ امام بارگاہ کے دروازے سے داخل ہونے لگا تو جو انجمن تھی، انتظامیہ تھی، انہوں نے اس کو روک لیا، کہا کہ رسول بہت ہو گئے، آج کے بعد سے تم اس مجلس عزا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری وجہ سے ہمارا یہ امام بارگاہ بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہماری مجلس بدنام ہو رہی ہے۔ اگر حسین کی مجلس میں آنا چاہتے ہو تو اپنا تزکیہ کرو، پاک کرو، کم سے کم شراب کے نشے میں، مستی کی حالت میں نہ ہو۔ کہا کہ اچھا، مجلس میں مجھے
آنے سے روکا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھنا چاہتا اس مجلس عزا میں۔ واپس چلا گیا اور اپنے گھر چلا گیا، کہیں اور نہیں گیا، گھر چلا گیا، اور گھر جا کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ مولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو آپ کے در کا ایک کتا سمجھتا تھا، ایک سگ سمجھتا تھا، لیکن آپ نے آج اس سگ کو بھی اپنے عزا خانے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ یہ روتا رہا 10 دن مسلسل اس نے اپنے آپ کو اس کمرے کے اندر بند رکھا ہے۔ لیکن عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ دیکھیں عزادارہ نے امام مظلوم، اگر کوئی چاہے سچے دل کے ساتھ تو یقیناً حسین اس کی مدد کرتے ہیں، خدا اس کی مدد کرتا ہے، اہل بیت اس کی مدد کرتے ہیں۔ انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، انسان مختلف ہوتے ہیں۔ ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، آپ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، اور اگر آپ اس مصیبت پر صبر کر لیں تو آپ کا مقام بلند ہوگا، صرف آپ کا مقام بلند ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی مصیبت پر انسان صبر کر لے تو پھر فقط وہی انسان اللہ کا مقرب ہوگا۔ لیکن جب انبیاء، اولیاء اور اہل بیت پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو فقط اس کا مقام بلند نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہستی پھر اپنے ساتھ بہت ساروں کو لے کر آسمان کے قریب خدا کے قرب میں لے جاتی ہے۔ اور حسین وہی ہستی ہے کہ جس پر مصیبتیں آئیں تو وہ خود مقرب خدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمیں اور آپ کو بھی خدا کا مقرب بنا سکتا ہے۔ 10 دن مسلسل اس نے گریہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، کہا کہ مولا مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، توبہ قبول ہو گئی۔ آخری دن قبل از عاشور، روز تاسوعہ یعنی 9 محرم کو، علماء بیان کرتے ہیں کہ 7 افراد، اسی انجمن کے 7 افراد دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ رسول نے دروازہ کھولا، رسول ترک نے دیکھا کہ حسینیہ کے امام بارگاہ کے 7 منتظمین آئے ہیں۔ کہا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، آج 9 محرم کا جلوس ہے اور اس جلوس میں جو علم ہے اس علم کے علم بردار تم ہوگے، اس علم کو اٹھانے والے تم ہو۔ کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، مجھے پہلے امام بارگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہونے نہیں دیا، اور آج میں تمہارے جلوس میں علم اٹھانے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ کیوں آئے ہو؟ صحیح بتاؤ، سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کچھ نہ کچھ واقعہ ہوا ہے۔ یہ لوگ نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن جب رسول ترک نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نے نہیں، ہم 7 کے 7 افراد نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ہم نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا سجا ہوا ہے اور جناب امام حسین علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف یزیدی فوج ہے جو حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم بھی میدان کربلا پہنچے، اور جب میدان کربلا پہنچے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو حسین کی نصرت کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے حسین کے خیمے کا پردہ اٹھایا تو تمہاری شکل کا ایک کتا ہمارے پیچھے لگ گیا اور اس نے ہمیں حسین کے قریب نہیں ہونے دیا، کہ کہیں یہ حسین پر حملہ کرنے تو نہیں آئے۔ بس جیسے ہی ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے اپنا سر پیٹ لیا کہ رسول امام حسین کا حفاظت کرنے والا کتا بن گیا، اور ہمیں وہ حیثیت بھی حاصل نہیں کہ جو رسول کو حاصل تھی، رسول ترک کو حاصل تھی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
لبیک یا حسین. رسول ترک نے جب جیسے ہی یہ سنا کہا کہ مولا دیکھیں نا 10 دن ہو گئے تھے نا، 9 دن گزر چکے تھے، یعنی ایک عزادار کم تھا. حسین کا ایک عزادار اس مجلس میں نہیں تھا. آپ یہ مت سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر کوئی عزادار نہ آئے گھر میں بیٹھا رہے امام حسین کو کوئی فکر نہیں ہے. عزیزو نہیں، امام حسین اپنے ایک ایک عزادار پر نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ عزادار برا ہی صحیح. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے نا کہ اگر کسی کے 5-6 بچے ہوں اور سارے کے سارے اچھے ہوں، ایک بچہ خراب ہو، ایک نکما ہو، ایک برا ہو، اگر وہ ایک رات کو گھر میں نہ آئے، سارے بچے آ جائیں لیکن وہ ایک بچہ گھر میں نہ آئے تو والدین اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ وہ اس کا جگر گوشہ ہے. برا ہے لیکن اس کا جگر گوشہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اگنور کر دیں کہ چلو نہیں آئے. خدا نہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو نظر کرم ہے وہ ہم پر سے اٹھ جائے اور امام حسین یہ کہنے لگے کہ یہ عزادار میری مجلس میں آئے یا نہ آئے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا نہ کرے ایسا ہو. خدا نہ کرے کوئی باپ اپنے بچے کو اگنور کر دے، اتنا برا ہو جائے کہ ماں باپ اس کو اگنور کر دیں. لیکن جتنا بھی برا ہوتا ہے ماں باپ اگنور نہیں کرتے. جب رات کو بچہ گھر میں نہ آئے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو. عزیزو حسین ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ائمہ علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات ہے، خدا کے بارے میں بھی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اپنے بندوں سے خدا کی ذات ہے. اس کے بعد نبی ہے، اس کے بعد اہل بیت ہیں، ائمہ خدا ہے. امام حسین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اپنے ہر چاہنے والے سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اگنور نہیں کرتے. لیکن جب وہ اگنور نہیں کرتے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم آئیں تو کم سے کم رسول ترک کی طرح اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، رذائل سے، گناہوں سے، خباثتوں سے، گندگی سے، گناہ کی گندگی سے اپنے آپ کو ہم نکالیں اور حسین کی مجلس میں آ کے اپنے آپ کو پاک کر کے نکلیں. فرش عزا پر بھی حسینی رہیں، فرش عزا سے باہر بھی حسینی رہیں. بس عزیزان گرامی، میں آج پہلی مجلس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات الامہ. حسین مصباح ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے. جب یہ حدیث زبان مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام سے صادر ہوئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کسی صحابی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا کیا فقط حسین کشتی نجات ہے؟ کیا فقط حسین مصباح الہدی ہے، چراغ ہدایت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم سب مصباح ہدایت ہیں، وَكُلُّنَا سُفُنُ النَّجَاتِ، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں. یعنی تمام اہل بیت، تمام ائمہ کشتی نجات ہیں، بلکہ یہ سب کے سب ایک ہی کشتی ہیں. چونکہ حدیث پیغمبر ہے نا، کون سی حدیث؟ جس کو حدیث سفینہ کہتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. اس حدیث کی روح سے تمام ائمہ کشتی نجات ہیں. تو جب چھٹے امام نے امام حسین کے بارے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات الامہ،
تو کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا فقط حسین ہی کشتی نجات ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ امام نے فرمایا، وہ جملہ بڑا قیمتی ہے عزیزو، لیکن امام نے فرمایا کہ لیکن السفینۃ الحسین اوسع و اسرع، حسین کی جو کشتی ہے اس میں گنجائش بھی زیادہ ہے، اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ اگر کوئی جلدی نجات پانا چاہتا ہے تو وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ دیکھیں نا، حسین کی کشتی میں ہور سوار ہوئے، ایک رات میں نجات پا گئے، کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ یہ جو ہم دور سے سلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ، زیارت عاشورہ کے اندر، زیارت وارثہ کے اندر تمام شہداء کربلا کو جو ہم سلام کرتے ہیں، اگر ہر کربلا میں حسین کا ساتھ نہ دیتے تو اس سلام میں ہر شامل نہیں ہوتے، لیکن جب ہر نجات پا گئے تو اب یہ اس سلام میں شامل ہو گئے۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل کر لی حسین نے۔ قیامت تک آنے والے مومن جب شہداء کربلا کو سلام کریں گے تو وہ سلام تمام شہداء کے ساتھ ہر کو بھی جاتا ہے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ یا و اودائہ، یہ جو ہم زیارت عاشورہ کے آخر میں سب پر ایک ایک کر کے سلام بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں انہیں، ان میں ہر بھی شامل ہیں۔ تو حسین جو حسین کی کشتی میں سوار ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے، یہ ہے حسین کی مقناطیسیت، یہ ہے حسین کی جاذبیت۔ عزیزو، بس ان مجالس کے اندر ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو حسینی بن کر اٹھیں، اس مجلس عزا کے تقدس کو سمجھیں، چونکہ یہ مجالس عزا میں نے علماء کے قصوں اور داستانوں میں جو سچی داستانیں ہیں ان میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ ایک عالم فرماتے تھے کہ میں ماہ مبارک رمضان سے زیادہ ماہ محرم کے چاند کا انتظار کرتا ہوں۔ بے شک ماہ مبارک رمضان ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن خداوند عالم نے سال کا آغاز ہی استغفار سے کیا ہے، سال کا آغاز ہی تزکیے سے کیا ہے، سال کا آغاز ہی گریے سے کیا ہے، سال کا آغاز اشکوں کے ذریعے کیا ہے، تاکہ ہم اور آپ بیٹھیں اور اس فرش عزا پر اپنے اشکوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھوئیں، پاک کریں، اور جب یہاں سے اٹھیں تو پاک ہو کر نکلیں۔ برائے ظہور مولا بلندر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزو، پہلی شب ہے محرم الحرام کی، اول محرم ہے۔ آج ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جو بظاہر کربلا میں تو نہیں تھا، لیکن کربلا کے شہیدوں میں اس کا نام آتا ہے، اور آپ جب بھی کربلا جاتے ہیں تو کوفہ میں جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بس آپ سمجھ گئے کوفہ کا نام لیتے ہی کہ کوفہ کا شہید مسلم ابن عقیل۔ محرم کا آغاز مسلم کے مصائب سے۔ عزیزو، مسلم بہت مظلوم ہے۔ کربلا کا مقدمہ ہے مسلم، کربلا کا دیباچہ ہے مسلم۔ امام حسین کو جس پر بہت زیادہ اعتماد تھا اس کو منتخب کیا اور کوفہ بھیجا۔
مسلم کوفہ پہنچے. میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا، چند منٹ آپ کے لوں گا، جناب مسلم کے مصائب پڑھوں گا. مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں تو بعض روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. کوفے کا یہ مظلوم یکا و تنہا کوفے میں ہے، اپنے گھر والوں کو نہیں لایا، اپنے بچوں کو نہیں لایا. البتہ بعض روایات میں حضرت مسلم کے بچوں کی شہادت کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، اس سے قطع نظر حضرت مسلم تنہا ہے. کوفہ میں امام حسین کے اس سفیر کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی. لیکن ایک وقت ایسا آیا مسلم پر کہ وہ جو آخری نماز مغربین تھی مسلم نے مسجد کوفہ میں ادا کی. نماز کا جب آغاز ہوا تو مجمع بھرا ہوا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی نمازیوں سے. لیکن ابن زیاد کے مظالم اور خوف کی وجہ سے جب مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے اور عشاء کی نماز کا آغاز ہوا ہے تو آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو چکی تھی. اور جب نماز عشاء ختم ہوئی ہے تو قلیل سی تعداد مسلم کے ساتھ رہ گئی. مسلم مسجد سے نکلے، چند لوگ مسلم کے ساتھ ساتھ کوفے کی گلیوں میں مسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مسلم گلیوں میں چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک کرتے کرتے پیچھے چلنے والے لوگ راستہ چھوڑتے گئے، راستہ بدلتے گئے. مسلم یکو تنہا رہ گئے. اب آپ تصور کریں نا کہ مسلم جو کہ اس شہر کے اندر تنہا ہیں، شہر کے گلی کوچوں سے واقف نہیں ہیں، شہر کا نقشہ نہیں معلوم، رات کے اندھیرے میں بھٹکتے بھٹکتے جب تھک کر چور ہو گئے تو ایک دروازے پہ جا کر بیٹھ گئے. تھک کر جب بیٹھ گئے تو کچھ دیر ہوئی تھی کہ اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک مومنہ باہر نکلی اور دیکھا کہ ایک اجنبی مرد بیٹھا ہوا ہے. اے میرے عرب کے بھائی، اس پرآشوب دور کے اندر کوفہ کے اندر کیا تیرا گھر نہیں ہے؟ تو اپنے گھر چلا جا، حالات اچھے نہیں ہیں. مسلم نے سر جھکا لیا. ارے مسلم کیا کہتے کہ میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. مسلم کچھ نہ کہہ سکے، مسلم خاموش ہو گئے. خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور سر جھکانے کے بعد جناب مسلم کو جس خاتون نے نصیحت کی تھی وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئی تھی، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی کہ بیٹا ابھی تک گھر میں نہیں آیا. رات کافی ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے. ایک مرتبہ وہ بند کر کے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی. کیا دیکھا دروازے پہ ابھی تک مسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. مسلم وہاں سے ہلے نہیں. شاید مسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی مومنہ محب اہل بیت ہے. ایک مرتبہ اس عورت نے دیکھا کہ یہ مرد اجنبی بیٹھا ہوا ہے. اے میرے عرب کے بھائی، کیا تمہارا کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے؟ جناب مسلم نے آہستہ سے اپنا سر جھکا دیا تو وہ مومنہ سمجھ گئی، ارے غضب ہو گیا، کہیں آپ میرے حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل تو نہیں.
ایک مرتبہ جب مسلم نے اپنا نام اس عورت کے منہ سے سنا تو سر ہلا دیا، ہاں میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں، ہاں میں ہی سفیر حسین ہوں۔ بس جیسے ہی مسلم کی زبان سے اس مومنہ نے سنا کہ یہ سفیر حسین ہے، ارے غضب ہو گیا، سر پیٹنے لگی کہ میرے آقا کا سفیر یکا و تنہا مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ ایک طرف دل میں شاید یہ سوچا ہوگا، ارے اے مومنہ، آج تو تیرے نصیب جاگ گئے، ارے حسین کا نمائندہ تیرا مہمان ہے۔ حسین کے نمائندے کو، سفیر حسین کو اپنے گھر میں بلایا، آقا آپ اندر تشریف لائیے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، یہ میرے لیے بڑے نصیب کی بات ہے کہ میں اس قابل تھی کہ میرے آقا کا سفیر میرا مہمان بنے گا۔ مسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ عورت دسترخوان بچھاتی ہے، جناب مسلم کھانا تناول کرتے ہیں، ایک الگ کمرے میں مسلم کے لیے آرام کرنے کے لیے بستر لگایا جاتا ہے۔ اس کا بیٹا رات کے آدھی رات کو آدھے پہر جب یہ گھر میں داخل ہوا تو سمجھ گیا، ماں نے سمجھایا دیکھو خبردار کسی کو بتانا نہیں، میرے آقا حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہمارا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ بیٹا بہت برا تھا، فوراً نکل گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، دارالامارہ پہنچا، دارالامارہ میں ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ مسلم میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عزیزو حملہ ہوا، جناب مسلم پر حملہ ہوا تو جناب مسلم نے اس مومنہ سے کہا میں نہیں چاہتا، تو میری میزبان تھی، میں تیرا مہمان تھا، میں نہیں چاہتا کہ یہ ابن زیاد کے سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو اور تیرے پردے کی بے حرمتی۔ میں کہوں گا اے مسلم، بے شک تجھے پردے کا بڑا خیال تھا، اگر کربلا میں ہوتا تو تجھ پر کیا گزر۔ اے مسلم کربلا میں یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تو نے کربلا میں سیدانیوں کی لٹتی ہوئی چادریں نہیں دیکھی۔ مسلم بڑے خوش نصیب ہے عزیزو اس اعتبار سے کہ کربلا میں نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد وہ جنگ کی، عقیل کے بیٹے مسلم نے ایسی جنگ کی کہ تاریخ کے اوراق نے لکھا کہ بہت سارے یزیدیوں کو فنار کرتے گئے، لیکن جب یہ عقیل کا شیر کوفے کی گلیوں میں لڑ رہا تھا اور کسی سے سنبھل نہیں رہا تھا تو اب کیا کیا عزیزو یزیدیوں نے، ابن زیاد کے لشکر نے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے مسلم پر پتھر برسانا شروع کر، مسلم پر پتھروں کی بارش، گرم پانی پھینکا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو چھپایا گیا، مسلم گڑھے میں گرے اور ایک مرتبہ گرفتار ہوئے، زخموں سے چور مسلم کو جب دارالامارہ کے اندر لے جایا گیا تو کسی نے کہا سر اٹھا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا تھا، کسی نے کہا اے مسلم تو نے آقا کو، تو نے گورنر کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا ارے جس کا آقا حسین ہو،
پھر وہ کسی کو سلام نہیں کرتا. میرا آقا حسین ہے. ایک مرتبہ یزید کے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں مسلم کو پیش کیا گیا. اجرکم علی اللہ. عزیزو بس آخری مرحلے مصائب کے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو مسلم کو پیش کیا گیا. ابن زیاد کے سامنے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں, چہرے سے خون جاری ہے, زخموں سے چور چور ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے بہت ساری باتیں کی, لیکن آخر میں کہا کہ اے مسلم, اگر تیری کوئی وصیت ہے تو وہ بیان کر دے. تو جناب مسلم نے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں, اگر ہو سکے تو ان وصیتوں کو پورا کر دو. ابن زیاد نے کہا تمہاری وصیتیں پوری کی جائیں گی. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں سفر میں اور کوفہ میں مقروض ہو گیا ہوں. میرا گھوڑا, میری تلوار, میری زرہ بیچ کر اس قرض کو ادا کیا جائے. عزیزو ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں رک کر یہاں بیان کرتا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس آخری مرحلے میں بھی لوگوں کے حق و حقوق کا کتنا خیال ہے. مسلم نے کہا میں مقروض ہو چکا ہوں, میرا قرض, میرا گھوڑا, تلوار اور زرہ بیچ کے ادا کیا جائے. کہا کہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے. کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے, توجہ سے سننا عزیزو عزادارو, دوسری وصیت مسلم کی بڑی دل ہلا دینے والی وصیت ہے. کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ میرے آقا کوفہ آ جائے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی. میرے آقا کو خط لکھ دو کہ اے حسین اب کوفہ مت آنا. یہ میری دوسری وصیت ہے. اجرکم علی اللہ. کہا کہ تمہاری یہ وصیت پوری نہیں ہو سکتی, تمہاری یہ وصیت پوری نہیں ہو سکتی. تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. کہا کہ تمہاری وصیت پوری کی جائے گی. جب جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد چونکہ مسلم پیاسے تھے, صبح سے لے کر دوپہر تک کوفہ کی گلیوں میں اپنا دفاع کر رہے تھے, زخموں سے چور تھے, پیاسے تھے. میں کہوں گا اے مسلم, آپ پیاسے ضرور ہیں, لیکن کربلا کے اس پیاسے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کربلا کا وہ پیاسا جانتے ہو مسلم کیسا ہے؟ وہ ایسا پیاسا ہے کہ 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے, اور ظہر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے. اے مسلم تو بہت مظلوم ہے, بڑا پیاسا ہے, لیکن تو 3 دن کا پیاسا نہیں ہے, اور تو نے علی اکبر جیسے جوان کی لاش نہیں اٹھائی. اے مسلم تو بڑا مظلوم ہے, لیکن تو نے اون و محمد جیسے زینب کے پیارے بچوں کی لاشیں تو نہیں اٹھائی. اجرکم علی اللہ. حسین کے اے سفیر کو پانی دیا گیا, ایک کاسے میں پانی دیا گیا, لیکن جیسے ہی مسلم نے اس پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگایا, دانتوں سے نکلنے والا خون, ہونٹوں سے نکلنے والا خون پانی میں مکس ہوا. جناب مسلم کا پانی خون آلود ہو گیا. مسلم نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا, اے مسلم تجھے دنیا میں پانی نصیب نہیں ہوگا, انشاءاللہ آب کوثر پر
آب کوثر پر علی ابن ابی طالب آب کوثر پلائیں گے. جناب مسلم نے پانی پھینکا, 2 رکعت نماز ادا کی, پانی نہیں پی سکے, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ کی, بس یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا. آپ ذرا تصور تو کریں, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے. اب جب مسلم چھت سے نیچے جب گرے ہوں گے, جب کوئی گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے, لیکن جب ہاتھ گردن سے بندھے ہو تو کس طرح سے مسلم گرے ہوں گے. ایک مرتبہ آخری سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے میرے آقا آپ کے بھائی مسلم کا آخری سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ ہوا کے دوش پر ہوا نے مسلم کا سلام حسین کو پہنچایا. حسین کوفہ کی طرف رواں دوا تھے. ایک مرتبہ جب حسین کے کانوں میں مسلم کی سلام کی آواز آئی, کہا وعلیک السلام یا اخی اجرکم علی اللہ, وعلیک السلام یا اخی. ایک مرتبہ یا ابو الفضل العباس نے, یا علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا جاؤ علی اکبر مسلم کی بچی کو لے کر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جاؤ علی اکبر مسلم کی بچی کو لے کر آؤ حسین کے پاس. اور مسلم کی بچی کو لایا گیا اور حسین کو پتہ چل گیا علم امامت سے کہ اب یہ بچی یتیم ہو چکی ہے, ساتھ میں سکینہ بھی, ساتھ میں اس بچی کے, وہ بھی چھوٹی عمر کی, سکینہ بھی چھوٹی عمر کی, ساتھ میں سکینہ بھی ہے نا. اب منظر تصور تو کر لے کہ ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی بچی کو گود میں بٹھایا, سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو بچی سمجھ گئی چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں, کیا میں یتیم ہو گئی ہوں. ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا بیٹی تو تو بہت چھوٹی ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ چچا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح سے شفقت کا ہاتھ یتیموں کے سر پہ پھیرا جا. اجرکم علی اللہ. ایک بہت ہی مشہور و معروف پرانا نوحہ ہے, میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بہت مشہور کراچی کے نوحہ خان تھے, اگر وہ سلامت زندہ ہیں تو خدا انہیں سلامتی دے, اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا کرے. کیا اپنا نوحہ پڑھتے تھے, شاعر غالباً انجم تھے اور نوحہ خان علی ضیاء رضوی صاحب انجمن غمخاران عباس کے نوحہ خان تھے, شاید ابھی بھی امید ہے کہ ہوں گے. ایک نوحہ پڑھتے تھے جناب مسلم, وہ انہوں نے منظر کشی کی ہے شاعر نے کہ ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نحیف صدا, سلام علیک اے ابن رسول شاہ ہدا. جب مسلم نے سلام کیا نا تو ہوا کے دوش پہ وہ سلام حسین کے کانوں تک پہنچا. ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نحیف
صدا سلام علیک اے ابن رسول شاہ خدا، خدا کا شکر کہ دیدار آپ کا تو ہوا۔ یہ منظر ہے کہ جس وقت جناب مسلم کو کوفہ کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا ہے اور کربلا کے اسیروں کا قافلہ کوفے کے دروازے سے جب داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ ایک لاش لٹکی ہوئی ہے نا، حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ چونکہ آپ تصور کریں نا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 10 محرم تک فقط 1 مہینہ کا فاصلہ ہے، اور آپ تصور کریں کہ 1 مہینہ اگر مسلم کی لاش لٹکی رہی ہو تو کیا غضب ہوا ہوگا۔ عزیزو، اسی منظر کو شاید شاعر نے اس طرح سے بیان کیا ہے، علیکم اے وطن آوارو قتیل جفا۔ امام زین العابدین نے سلام کا جواب دیا، علیکم اے وطن آوارو قتیل جفا، ادب سے عابدے بیماریوں ہوئے گویا، قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا۔ سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام، کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں۔ جناب مسلم کا جب نام زین العابدین کی زبان سے سنا تو ایک بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے، اے مسلم میرے 2 بچے محمد و ابراہیم کیا ہوئے؟ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔